بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوسرا پارہ سیقول السفہاء، اس پارے میں مکمل طور پر سورہ بقرہ اور اس کے مضامین ہیں۔ سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں بھی چلتی رہی، دوسرے پارے میں بھی یہی چلتی رہے گی، تیسرے پارے میں جا کر پھر اگلی صورت سورہ آل عمران آئے گی۔ تو دوسرے پارے کی ابتدا میں تحویل قبلہ کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہودی اس پر بڑے خوش تھے، باقی مشرکین بھی، منافقین بھی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن یہودی دو طرح سے ان باتوں پر خوش تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ یہودی کہتے تھے ہمارا قبلہ بھی یہی بیت المقدس ہے۔ اچھا، یہ لفظ اس کو بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، تینوں طرح ٹھیک ہے۔ تو جب یہودی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، اب دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر بڑے خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو نو مولود پیغمبر ہے، نیا پیغمبر ہے، نیا رسول ہے، یہ رسالت کا دعوے دار جو نبی ہے، یہ آدمی ہے، اب آہستہ آہستہ ہماری باتوں پہ آ جائے گا، ہمارے قبلے کی طرف تو اس نے رخ کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کو سن کر تکلیف بھی ہوتی تھی۔ ویسے بھی آپ اپنی طبیعت کے موافق اللہ کا حکم سمجھ کر تو پوری نشاط کے ساتھ ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، مگر اپنی طبیعت میں یہ ایک قلق تھا، ایک آپ وسلم کے دل میں ایک ٹیسیں اٹھتی تھی، یہ خواہش تھی، کسک تھی کہ جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ ہے، قبلہ ہے، میں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی ظاہر ہے، علیم بذات الصدور ذات ہے، پتہ تھا کہ پیغمبر کیا سوچ رہے ہیں، کیا ارادہ فرماتے ہیں، مگر اللہ کی حکمت 16 مہینے تک تقریباً، کچھ حضرات نے 15 ماہ کہا ہے، کچھ نے 16 ماہ، کچھ نے 17 ماہ، تو جس میں ابتدا ہوئی اس کو اور جس میں حکم تبدیل ہوا ان دونوں کو شامل کیا جائے تو 17 ماہ بنتے ہیں، کسی ایک کو شامل کیا جائے تو پھر 16 ماہ بنتے ہیں، اور دونوں کو شامل نہ کیا جائے جو مستقل مہینے تو پھر 15 ماہ بنتے ہیں۔ یہ تطبیق آتی ہے تفسیر اور حدیث کے جو طلباء اس چیز کو جانتے ہیں۔ تو تقریباً 16 ماہ تک جب آپ علیہ السلام یہ عمل کر رہے ہیں، بار بار آپ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے، چونکہ جو آسمان ہے یہ قبلہ دعا ہے، اسی لیے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے قبلے 4 طرح کے ہیں، قبلہ بیت المقدس ہے، ایک قبلہ خانہ کعبہ ہے، ایک قبلہ آسمان ہے، اور ایک جو قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اسی خانہ کعبہ کے بالکل محاذات میں، اس کی سید میں۔ تو یہ 4 قسم کے قبلے ہیں۔ آسمان قبلہ دعا کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے دعائیہ انداز میں بھی، یا پھر یہ کہ جبریل علیہ السلام اتریں گے آسمانوں سے، اللہ کا حکم نازل ہوگا، تو آپ تحویل قبلہ چاہتے تھے۔ چنانچہ 16 مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کی ادائیگی میں تھے کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ وہ مسجد قبلتین کہلاتی ہے، یعنی وہ مسجد ہے جس میں ایک ہی نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ بہرحال تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن کے اس دوسرے پارے کے جہاں سے دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ یہودیوں نے ان لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے مسائل ڈال دیے تھے۔ لوگ کہتے تھے جی گھر میں آنا ہے تو اس دروازے سے نہیں آنا، پچھلی طرف سے آنا ہے، مشرق سے آئیں، مغرب کی طرف آئیں۔ یہ کیا ہے کہ جناب کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرح کی جہت کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، کس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھیں، کس طرف آپ گھر سے داخل ہوں، اصل نیکی تو یہ ہے آپ ایمان لے آئیں، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، لوگوں کو ان کے حقوق ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، آپ لوگوں کے مسائل حل کریں، آپ ایمان والے زندگی گزاریں۔ اصل یہ چیز ہے قابل ذکر یا قابل بحث۔ آپ ان باتوں میں لگ گئے جی رخ مشرق کی طرف ہو یا رخ مغرب کی طرف ہو، جس طرف بھی رخ کر لیا جائے، اللہ ہی ہر طرف ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔
تو پھر یہ جو آیت ہے اس میں 16 قسم کے قواعد علماء نے اس سے مستنبط کیے ہیں، نکالے ہیں۔ 16 قواعد اس آیت سے، اس آیت بر کہا جاتا ہے۔ بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، تو اس آیت میں لفظ بر آ رہا تھا۔ یہاں جو آگے مسائل ہیں انہیں ابواب بر کہا جاتا ہے، اور اس آیت کو آیت بر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں معاشی، معاشرتی، سیاسی ان سارے احکام کا تذکرہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو سورہ بقرہ ہے، چونکہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی، اور اس میں بڑے تواتر کے ساتھ، بڑے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات کا تذکرہ کیا۔ ہم ذیل میں مختصر ان کا ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفا مروہ کا تذکرہ ہے۔ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ جو آدمی حج کرتا ہے، جو عمرہ کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی ہوتی ہے، 7 چکر لگاتا ہے، صفا سے شروع کرتا ہے، مروہ تک جاتا ہے، مروہ سے آتا ہے صفا تک آتا ہے، تو یہ 2 چکر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ 7 چکر پورے کیے جاتے ہیں۔ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، مگر مشرکین نے ان صفا مروہ والی پہاڑیوں کے نام پر اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ تو جب لوگ مسلمان ہوئے انہیں حیرانی ہوئی اور تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی کہ صفا مروہ تو بتوں کے نام ہیں، ہم بت کے نام والی پہاڑیوں میں کیسے جا کے ساج کریں، کیسے دوڑ لگائیں، کیسے چلیں؟ فرمایا گیا کہ فلا جناح علی ان یطوف بہما، ان میں چکر لگانے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ مشرک ایسا کرتے تھے تو وہ اپنی نیچر اور اپنے مزاج کے مطابق کرتے تھے۔ اب اگر تم ان کا طواف کرو گے، چکر لگاؤ گے، تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کر کرو گے۔ اسی طرح جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ اپنے دور جاہلیت کی باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال کر دیتے تھے، بعض چیزوں کو حرام کر دیتے تھے۔ جیسے آگے سورہ انعام میں آئے گا، جانور کی چربی وغیرہ کے بارے میں ان کا ہوا، اور اسی طرح اونٹ کے گوشت کے بارے میں انہیں شکوک و شبہات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ نہیں تمہاری مرضی چلے گی جی فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام، فلاں چیز حرام۔ بھائی جو چیزیں حرام ہیں وہ متعین ہیں، تمہارے سامنے ہی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مردار اگر ہے، بغیر ذبح کے ہے، تو وہ جانور حرام ہے۔ خون ہے وہ حرام ہے۔ خنزیر مطلقاً حرام ہے، وہ نجس العین ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، یہ بھی خنزیر کی طرح حرام ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کو اس بارے میں بہرحال احتیاط کرنی چاہیے۔ لوگ مختلف آستانوں پر، مختلف مزاروں پر اپنی منت اور نظر کے نام پر جا کر قربانیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے، اپنے کسی جانے والے، کسی فوت ہونے والے عزیز رشتہ دار کے نام پر ایصال ثواب کرنا، کسی بزرگ کے نام پر، کسی ولی کے نام پر ایصال ثواب کرنا کہ میں جانور اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے، فلاں عالم کو، فلاں پیر صاحب کو، فلاں ہمارے بزرگ کو پہنچے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایصال ثواب کے الحمدللہ مسلمان قائل ہیں، لیکن جانور کو کسی آستانے پر ذبح کرنا کہ جی یہ جانور وہیں ذبح ہوگا اور کسی جگہ ذبح نہیں ہوگا، اس کو قرآن نے اہل بہ لغیر اللہ اس انداز میں تعبیر کی ہے کہ یہ وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کے تقرب کے لیے، کسی اور کی خوشنودی کے لیے ذبح ہو رہے ہیں۔ دنیا کا نظام ظاہر عدل سے قائم ہے۔ اگر عدل نہ ہو، ظلم ہو، لا قانونیت ہو، جبر ہو، مائٹ از رائٹ والی بات ہو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو یہ دنیا نہیں رہے گی، یہ دنیا جہنم بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام قصاص کو متعارف کرایا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب قتل کا ارادہ کرنے والے کو پتہ ہوگا میں قتل کروں گا تو میں بھی قتل ہو جاؤں گا، وہ اس سے بچ جائے گا، تو اس کے لیے بھی زندگی ہے۔ جو مقتول ہونے والا تھا اس کے لیے بھی زندگی ہے۔ پھر قتل کی قصاص میں برابری رکھی گئی۔ قتل کرنے والا جتنا بڑا ہے، امیر کبیر ہے، جیسا کیسا ہے، کسی غریب کو مارا ہے، کسی عورت کو مارا ہے، کسی مظلوم کو مارا ہے، تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ انسانی جان میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے برابری رکھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور حکم وصیت کا دیا۔ خیر، جب حکم آیا تو تب یہ واجب کے درجے میں تھا کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وصیت کرے۔ اب وصیت کرنا واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ انسان وصیت کرے۔ اس وقت یہ تھا کہ انسان اپنے ترکے کی وصیت لازماً کرے۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل طور پر وراثت کے احکام نازل فرما دیے، جی فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کے مرنے کی صورت میں اس کے فلاں ورثہ اتنے کے حقدار ہوں گے۔ جب میراث کے حکم مستقل طور پر آ گئے
تو وصیت کا جو وجوب اور لزوم تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی انسان وصیت کرے یہ بہتر ہے۔ ایک وصیت یہ تو ترکے والی ہوگی، اس کے علاوہ دوسری جو وصیت ہوتی ہے اپنے حساب کتاب، اپنے معاملات، وہ بہرحال انسان کو کر کے لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ تو یہ وصیت ہو گئی کہ اب فرض نہیں ہے لیکن مستحب کے درجے میں ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ جن کا وراثت میں حق ہے، جن کا وراثت میں ترکے میں حق اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ ورثاء کے علاوہ دوسرے خیر کے کاموں کے لیے، کسی اور غریب مسکین کے لیے، کسی اسلامی ادارے کے لیے، کسی بیوہ یتیم کے لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ کسی امیر کے بارے میں کرے، کسی غریب کے بارے میں کرے، لیکن یہ احتیاط کرے کہ اس کے بارے میں وصیت نافذ ہوگی جس کو اس کے ورثے میں ترکے میں حصہ نہیں ملنے والا۔ تو وہ جو وصیت ہوگی وہ بھی 1/3 میں ہوگی، 1/3 حصے میں ہوگی، باقی جو ہے وہ ورثاء کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی ایسا اس پر نیکی کا غلبہ سوار ہو، نیکی اتنی اس پر غالب آ جائے، جی میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد فلاں NGO کو، فلاں ادارے کو، فلاں جو ٹرسٹ ہے اس کو دے دینا، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اس آدمی کے مرنے سے کچھ دیر پہلے اس کے مال سے اس کا جو حق ہوتا ہے وہ ختم کر کے اس کے ورثاء کے سپرد کر دیتی ہے۔ اسی طرح آگے روزے کی فرضیت بیان کی گئی کہ روزے فرض ہیں، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، پاکیزگی آ جائے۔ اور رمضان اور قرآن کا تعلق بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رمضان میں اتارا، یعنی قرآن 2 بار اترا ہے۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا ہے، یہ تو لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور آسمان دنیا سے جناب جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا نجمن آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی مقدار لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، اس میں تقریباً 23 سال لگ گئے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کی راتوں کا تذکرہ کیا کہ جو رمضان کی راتیں ہیں اس میں تمہارے لیے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان ہو۔ رمضان کی راتوں میں انسان کھا پی بھی سکتا ہے، بیوی کے پاس بھی انسان جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ میں ناجائز ذرائع، مال کمانے کے جو ناجائز ذرائع ہیں ان پر بات کی گئی کہ جناب جو حلال طریقہ ہے اسی طریقے سے مال کماؤ، اور ناجائز اور حرام ذریعے سے جو مال کماؤ گے وہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ یسألونک عن الأہلہ قل یہ مواقیت للناس والحج، اس میں دراصل یہ بتلایا گیا ہے کہ جو ہمارا قمری سال ہے، جو ایک تو شمسی سال ہے جو جنوری فروری سے ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جس کا یہ ہم 2022 چلا رہے ہیں۔ دوسرا قمری سال ہے جو محرم سے اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جو چاند کے بدلنے سے مہینہ تبدیل ہوتا ہے، چاند کے نکلنے سے، شام ہونے سے تاریخ تبدیل ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی چاند نظر آنے سے رمضان الحمدللہ شروع ہو گیا۔ تو یہ قمری تاریخیں جو ہیں یہ فرض کفایہ ہیں، مسلمانوں کو اس کا بھی حساب کتاب رکھنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مہینہ یاد نہیں کراتے، ہمیں اسلامی تاریخ کا بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ کمزوری ہے۔ قمری جو تاریخیں ہیں یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ مسلمانوں کو بہرحال ہر زمانے میں چاند کی تاریخ کے ساتھ اس کے مہینے اور پھر عبادات، چونکہ ساری عبادات جو ہے وہ چاند سے متعلق ہے، رمضان بھی چاند سے متعلق ہے، عید بھی چاند سے متعلق ہے، اسی طرح حج کے جو ایام ہیں وہ بھی چاند سے متعلق ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں جہاد اور قتال کی فرضیت ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی، اور جہاد بھی ہجرت کے فوراً بعد جہاد کا حکم آ گیا تھا، جہاد کی اجازت ملی تھی۔ جہاد اور قتال میں فرق یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جس انداز میں بھی کوشش کی جائے، تبلیغ کے ذریعے سے، تحریر و تصنیف کے ذریعے سے، منہ زبانی کسی کو کہا جائے، کوشش کی جائے، خرچ کیا جائے، لکھا جائے، یہ سارے کا سارا جہاد ہے۔ اور قتال جہاد کی ایک قسم ہے، یعنی جہاد بالسیف ہے۔ انسان کافروں کو جب بالکل آخر تک پہنچ جاتے ہیں اور کوئی بھی محنت ان پر کارگر نہیں ہوتی، تو پھر جا کر جیسے کہتے ہیں کہ کافروں کا ایک علاج الجہاد الجہاد، وہ یہی صورت ہوتی ہے کہ جب کافر کسی طرح نہیں مان رہا، مسلمان بھی نہیں ہوتا، جزیہ بھی قبول نہیں کرتا، مسلم حکومت کو
تسلیم بھی نہیں کرتا اور اسی طرح کسی صلح پر بھی آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حربی بن گیا ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور مخالفتوں میں آگے بڑھنا، تو تب جا کر اس کے لیے یہ جہاد بالسیف ہے جس کو ہم قتال کہتے ہیں، اس کی فرضیت کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد حج کا بیان ہے۔ اشہر حج، حج کے جو مہینے ہیں، حج کا احرام باندھا جائے گا، لوگ میقات سے احرام باندھیں گے، یوں حج کریں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، مینا میں جائیں گے، اور عرفات میں جا کر اس کا جو وقوف عرفہ ہے، حج کا جو رکن اعظم ہے وہ کریں گے، اور اسی طریقے سے طواف بیت اللہ کا کریں گے۔ یہ سارے امور ان کا ذکر آیا ہے۔ حج کی فرضیت تو خیر آگے چل کر ہوئی تھی تقریباً 9 ہجری میں، لیکن حج کے احکام و مسائل یہاں پر بیان ہو گیا۔ اسی طریقے سے آگے انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی سورہ بقرہ کا ایک اہم موضوع ہے، بار بار تنبیہ کی گئی مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اسی طرح شراب اور جوئے کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں اس کے مفاد نظر آتے ہیں لیکن اس میں مفاسد زیادہ ہیں، اس کے نفع کم ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا حکم دیا پھر کہ مشرکین سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتیں مشرک مردوں سے نکاح نہ کر، مشرک جو عورتیں ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح نہ کریں، اور جو مسلمان عورتیں ہیں ان کا نکاح کسی مشرک مرد سے نہ کیا جائے۔ آگے جو عورتوں کے مخصوص پیریڈز آتے ہیں، عورتوں کے جو مخصوص ایام مینسز کے آتے ہیں، ان کے احکام بتلائے گئے ہیں کہ اس زمانے میں مرد اپنی بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، اس سے جماع نہیں کر سکتا۔ باقی بوس و کنار اور بات کرنا، اکٹھے بیٹھنا، کھانا پینا، اس کی بہرحال گنجائش ہے، ایک ہی بستر پر لیٹ بھی سکتے ہیں۔ یہودی اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے، اور جو عیسائی تھے وہ مطلقاً عورت سے ہر طرح کا نفع حاصل کرنے کی اس حالت میں بھی اجازت دیتے تھے۔ اسلام چونکہ معتدل دین ہے تو اسلام نے اعتدال میں رہتے ہوئے بیوی کے ساتھ صحبت اور مباشرت کرنے سے منع کیا، اس سے ہٹ کر عمومی اور معمولی قسم کا جو تعلق ہے یا پھر دنیاوی امور میں، اس میں عورت کی حاضری پر کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایلا کا مسئلہ آیا ہے۔ ایلا کیا ہے؟ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر۔ اگر کوئی آدمی قسم کھا کر کہ جی میں 4 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھا کر اپنی بیوی کے قریب 4 مہینے نہ آئے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بات پر بہت سے لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ جناب جو لوگ سعودی عرب میں مختلف باہر کے ملکوں میں کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق جو 4 ماہ سے زائد تک قائم نہیں ہو سکتا، تو پھر بھائی یہاں دیکھیے کہ قسم بھی ساتھ ہو۔ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ میں 4 ماہ تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، یعنی میں تجھ سے جماع صحبت نہیں کروں گا، اور وہ 4 ماہ گزار دے تو اس کی بیوی کو طلاق پڑ جائے گی۔ اس کو ایلا کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اگر قسم نہیں ہے، اتفاقاً ایسا ہے کہ میاں بیوی کا مہینوں سے یا برسوں سے وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکا، تو اس میں بہرحال اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں طلاق کے، عدت کے اور رضاعت کے مسائل بڑی وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ طلاق، اس کی قسمیں، پھر حلالہ کی بھی جو شرعی صورت ہے، یعنی ہمارے عرف عام میں آج کل جو حلالہ کے نام پر ڈرامہ بازی ہو رہی ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آدمی اسی نیت سے کسی عورت کا نکاح کرتا ہے کہ جناب یہ صبح اٹھتے ہی اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا، حدیث میں ایسے مرد پر لعنت آئی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ جو آدمی اس طرح کا ایک رات والا حلالہ کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس شخص کے لیے کر رہا ہے یعنی سابقہ شوہر کے لیے، اس پر بھی لعنت ہے۔ حلالے کا اصل طریقہ یہ ہے، ایک عورت کو 3 طلاقیں ہو گئیں، وہ مغلظہ ہو گئی، اب اس کا اس شوہر سے بالکل تعلق ختم ہو گیا، یہ عورت عدت گزارے، پھر اپنی مرضی سے کسی جگہ پر اگر نکاح اور شادی کر لیتی ہے کر لے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرط یا پابندی نہ ہو۔ وہ آدمی اگر زندگی میں کسی موقع پر اس کو طلاق از خود دے دیتا ہے، حالات ایسے بن جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ عورت اس شخص کی عدت گزارنے کے بعد اب اگر چاہے صاحب کا شوہر کے پاس آنا تو آ سکتی ہے، اور اسی کو ہی حلالہ کہا جاتا ہے۔ بہر عدت کے بھی مسائل ذکر کیے گئے کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ جو عورتیں طلاق لے لیتی ہیں، طلاق جنہیں ہو جاتی ہے، ان کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، یعنی 3 پیریڈز اس کے گزر جائے۔ اسی طرح رضاعت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ خدا نخواستہ میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے طلاق کی صورت میں، تو اس کی تکلیف بچے کو نہ دی جائے۔ بچے نے اگر دودھ پینا ہے تو اس کی ماں اسے دودھ پلائے، اور 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کے لیے لازم ہے۔ یعنی آج میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈبے والے دودھ ہیں، یہ جو مختلف
کیمیکلز بنے ہوئے ہیں، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دودھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتنا عرصہ پہلے بتلا دیا تھا کہ اس کا یہ فائدہ ہے بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے اور 2 سال تک بچہ ماں کا دودھ پیے۔ تو بچے کے دودھ پلانے کے حوالے سے بات کی گئی، اور عدت کے حوالے سے یہ تھی کہ جو عورت عدت گزار رہی ہے وہ دوران عدت نہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے، نہ کسی سے نکاح کا وعدہ کر سکتی ہے، بلکہ جو نکاح کے خواہش مند ہیں وہ بھی انتظار کرے، اشارے کی نائے میں اپنا پیغام پہنچا دے، وہ الگ بات ہے کہ قرآن کے الفاظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ صراحتاً اس کو پیغام نکاح بھی نہیں بھیجا جا سکتا۔ گزشتہ دنوں یہ چیز سننے میں آئی اور اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ دوران عدت اگر عورت نکاح کر لے یا اس سے نکاح کو اس کو پیغام بھیجا جائے۔ بہرحال یہ غیر شرعی اور قرآن کی نص قطعی کے قرآنی حکم کے واضح خلاف ہے۔ اس دوسرے پارے کے آخر میں 2 واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قوم تھی، طاعون کی بیماری آئی، وہ اس سے بچنے کے لیے نکلے، لیکن تقدیر ہی غالب آتی ہے، بتلانا مقصود تھا، وہ اس مرض کا شکار ہوئے اور پھر بالآخر مر گئے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت طالوت کا، حضرت داود کا، ان حضرات کا آتا ہے، انہوں نے اپنے سے بہت بڑے قوی اور طاقتور اور کثیر لشکر، جالوت کا جو لشکر تھا، اس کو شکست دی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بیان کیے تو آپ پر ایمان لانا بھی لوگوں پر لازم ہو گیا کہ دیکھو یہ وہ واقعہ ہے جس کا اکثر یہودیوں کو بھی پتہ نہیں تھا، مگر ایسا نبی خبر دے رہا ہے جو ان سب کے بعد میں آیا ہے۔ یقیناً اس پیغمبر کا اس ذات سے واسطہ ہے کہ جس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ تو دوسرا پارہ بجا طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احکام کے اعتبار سے اس میں بڑی کثرت اور بڑی اس میں فراوانی پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔